تاریخ میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری مخلوق کو غرق کر دیا۔ اس طوفان کے بعد کس طرح انسانی نسل میں اضافہ ہوا تھا؟ اس طوفان میں ڈوبنے سے کون سی چیزیں بچ گئی تھیں؟ یہ طوفان کیوں آیا تھا؟ اور طوفان آنے سے پہلے اس زمانے میں عورتوں کے بچے پیدا ہونے کیوں بند ہو گئے تھے؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں طوفان نوح کے بارے میں ساری معلومات دیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ حضرت نوح کا نام 43 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام زبان سرائی یشرق اور بزبان عربی عبدالغفار یا عبدالمالک یا عبدالعلی تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ کیونکہ وہ سال ہر سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر روتے رہے تھے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لماک تھا، اور آپ کی عمر مبارک میں اختلافات ہیں، یعنی بعض روایات میں 1490 سال اور بعض روایات میں 2500 سال بیان کی گئی ہے، اور قرآن مجید کی شرائط کے مطابق آپ 950 سال اپنی قوم کے درمیان رہے اور تبلیغ میں مصروف رہے۔ آپ وہ پہلے نبی اور رسول ہیں جن کو اولو العزم ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بعض مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اولاد قابل پر مبعوث ہوئے تھے، اور انہوں نے ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ لوگ راہ راست پر نہ آئے۔ آپ کی تبلیغ کا جن لوگوں پر اثر ہوا ان کی تعداد 80 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ حضرت نوح علیہ السلام بعثت کے بعد پورا وقت تبلیغ میں مصروف رہتے اور اس مقصد کے لیے نہ دن دیکھتے نہ رات کی پرواہ کرتے۔ انہیں جب کسی جگہ مجمع نظر آتا تو اس میں آ جاتے، اور ایسا بھی ہوا کرتا کہ رات میں دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے کہ تم لوگ اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے رد عمل میں لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اس قدر پتھر مارتے تھے کہ وہ اکثر پتھروں میں بند ہو جاتے تھے، اور رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اپنے پروں کے ذریعے سے انہیں باہر نکالتے تھے اور اپنے پروں کو ان پر پھیر کر تندرست کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں پر حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، اور نہ ہی یہ راہ راست پر آئے۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 27 اور 32 میں ارشاد ہوتا ہے، قوم نوح کے سردار اور سرمایہ دار کافر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے صرف اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں، اگر سچے ہو تو خدائی عذابوں کے بارے میں جو ہمارے ساتھ دعوے کیے ہیں ان کو پورا کر کے دکھاؤ اور وہ عذاب لے آؤ۔ ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام ان سے عاجز آ کر خدا کی بارگاہ میں عرض کی، جس کو قرآن مجید کی سورۃ نوح آیت نمبر 26 میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، روئے زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دے کہ جن کے بارے میں اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے۔ اے میرے مالک، ایک عالمگیر طوفان آب رونما کر دے کہ یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ اچھا، اب طوفان کا انتظام کر دیا جائے اور انہیں ہلاک کر کے نئی قوم پیدا کی جائے گی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم سے شکایت تھی جو اس وقت موجود برسر پیکار تھی، اور ان لوگوں سے فی الحال شکایت نہ تھی جو پیدا نہ ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے درخواست کی اب سے عورتوں کو عقیم کر دیا جائے تاکہ مصیبتوں میں بچے مبتلا نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عقیم کر دیا اور ان کے بچے پیدا ہونے بند ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ اس کشتی کو بنانے کے لیے کھجور کے درخت لگائے گئے جو 40 سال گزرنے کے بعد تیار ہو گئے۔ ان درختوں کی تیاری کے دوران حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ میں مصروف رہے، لوگوں کو طوفان آنے سے آگاہ کرتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے کہ دیکھو، ایمان لے آؤ ورنہ غرق ہو جاؤ گے، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ بالآخر جب حضرت نوح علیہ السلام کی کوشش سے ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی
تو ان لوگوں نے مزاحانہ انداز میں کہا کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کشتی کے تیار ہونے کے دوران بھی ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہتے تھے کہ پانی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے اور اتنی بڑی کشتی تیار ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی جلد ہی اسی طرح تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ بہرحال جب طوفان کا آغاز ہوا، قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ صورتحال یوں ہی تھی یہاں تک کہ ہمارا حکم صادر ہوا اور عذاب کے سار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ پانی تندور کے اندر سے جوش مارنے لگا۔ یعنی علماء نے کہا تندور میں پانی کا جوش مارنا خدا کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایک نشانی تھی تاکہ وہ اصل واقعے کی طرف متوجہ ہو، اور اس موقع پر وہ ان کے ضروری اسباب اور وسائل لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے اہل عیال اور مومنین کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کشتی میں 3 طبقے اور 90 خانے تھے۔ کشتی میں جانوروں کے جوڑے بھی سوار ہوئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو سب کو سوار کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جانوروں کو جمع کرنا، اور وہ بھی بہت ہی جلدی کے ساتھ۔ کشتی میں کس طرح سوار کیا جائے، کیونکہ طوفان کا آغاز ہو چکا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک جانوروں کو کیسے جمع کروں؟ ارشاد ہوا، میں سب کو بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ساری مخلوق جس کا کشتی میں سوار کرنا مقصود تھا، ایک ہوا کے جھونکے سے حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچ گئے اور انہوں نے سب کو سوار کر لیا۔ کشتی کے نچلے طبقے میں درندوں اور چوپاؤں کو رکھا، درمیانے طبقے میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی اور اوپر کے طبقے میں انسانوں کو ٹھہرایا۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام جانوروں کو ہدایت کر دی گئی کہ ایک دوسرے کو ستائیں نہیں، لہٰذا شیر اور بکری سب ایک ساتھ پرامن طریقے پر ٹھہر گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کو بھی اس کشتی کے دوسرے طبقے یا پھر تیسرے طبقے میں رکھا گیا۔ قرآن مجید سورۃ ہود آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنے خاندان میں سے جن کی ہلاکت کا پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے، ان کے سوا باقی افراد کو سوار کر لو، نیز مومنین کو کشتی میں سوار کر لو۔ جملہ معرفین اور محدثین کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو سوار کرتے وقت اپنے فرزند اور بیویوں کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس حکم کی تکمیل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافز اور ان کی مومنہ بیوی جن کا نام امورہ تھا اس نے کی، اور سب کے سب فوراً کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا اور ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، ان دونوں نے نافرمانی کے ساتھ تکمیل حکم سے انکار کر دیا، جس کا رد عمل میں انہوں نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح یہ کشتی میں سوار ہو جائیں، مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان سے باسرار سوار ہونے کو کہا تو اس نے جواب دیا جس کو قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 43 میں بیان کیا گیا ہے، میرے لیے جوش میں نہ آؤ، میں عنقریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جس تک یہ سیلاب نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے، آج حکم خدا کے معاملے میں کوئی طاقت پناہ نہیں دے سکتی۔ نجات صرف اس شخص کے لیے ہے، رحمت خدا جس کے شامل حال ہو۔ اسی دوران ایک موج اٹھی اور آگے آئی، مزید آگے بڑھی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ایک تنکے کی طرح اس جگہ سے اٹھایا اور اپنے اندر دھرم برہم کر لیا۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے، اور باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی اور اسے غرق ہونے والوں میں شامل کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو موجوں کے درمیان دیکھا تو شفقت پادری نے جوش مارا۔ انہیں اپنے بیٹی کی نجات کے بارے میں وعدہ الہی یاد آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا رخ کیا اور کہا۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے اللہ، میرا بیٹا میرے اہل و عیال اور میرے خاندان میں سے ہے، اور تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے خاندان کو طوفان اور ہلاکت سے نجات دے گا، اور تو تمام حکم کرنے والوں سے برتر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا خیال تھا کہ جس کی
نابودی کے لیے فرمان خداوندی جاری ہوا۔ وہ اس کی بے ایمان اور مشرک بیوی اور ان کا بیٹا کنعان اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے جواب میں کہا۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے، اے نوح، وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں بلکہ وہ غیر صالح عمل تھا۔ کشتی کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور کشتی میں گپ اندھیرا ہو گیا اور آسمان سے پانی ایسا برسا کہ پھر کبھی اس جیسا نہ برسا۔ قرآن مجید کی سورۃ قمر آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، گویا آسمان کے تمام دروازے کھل گئے اور پانی کا ایک سمندر ان کے اندر سے نیچے گرنے لگا اور اس کے بعد گٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، ساری دنیا تاریک ہو گئی اور یہی سلسلہ 40 دن رات تک جاری رہا، یہاں تک کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ سے 15 ہاتھ پانی اونچا ہو گیا اور ایک روایت کی بنا پر پانی اتنا بلند ہو گیا کہ کشتی نابود تابع آسمان جا پہنچی اور دنیا کے تمام مخلوق ختم ہو گئی۔ کثیر روایات میں لکھا گیا ہے کہ خانہ کعبہ ڈوبنے سے بچ گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب المرجب کو زمین کوفہ سے روانہ ہو کر آسمان کے نیچے چکر لگا رہی تھی۔ مشیت عزادین کروٹ لی اور اختتام طوفان کا فیصلہ ہوا۔ زمین کو حکم ملا کہ اپنا پانی پی جاؤ، آسمان کو حکم ہوا کہ بارش کو روک دو۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے، اے زمین پانی نگل لے۔ کشتی جس مقام پر رکی تھی اس کو کوہ جودی کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ کوہ جودی مصر میں ہے اور ایک روایت کی بنا پر کہ کوہ جودی حدود شام میں یا عراق کا شمالی پہاڑ سمجھا جاتا ہے۔ غرض جب طوفان ختم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترنے کے بعد دنیا کی آباد کاری میں مشغول ہو گئے اور تابع حیات آباد کرتے رہے۔ روایت ابن وضاح، نوح علیہ السلام لاشوں کی کثرت کو دیکھا تو بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ ادھر خدا نے بھی اپنے تاثر کا اظہار کر دیا اور فرمایا کہ اے نوح، تمہاری دعا کی وجہ سے میں نے ساری مخلوق تباہ کر دی۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اب کسی نبی کی درخواست پر طوفان کا عذاب نہ بھیجوں گا۔ اس طرح طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو زندہ رہے تھے، جن کے نام حام، سام اور فاعث ہیں، اور مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ زمین پر اس وقت تمام نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں میں سے ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، اور دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مشرق اوسط اور مشرق کریبی علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کچھ چین کے ساکن سمجھتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں ہی ایک بار سخت وبا پھیلی اور ان کی ساری امت جو اس وقت زمین پر تھی سب کی سب مر گئی، اور وسیع زمین خدا پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں اور بہوؤں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ پھر انہی سے دوبارہ دنیا نے جنم لیا اور آبادی بڑھی۔ اب کچھ مورخین کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ طوفان کے بعد ایک سخت وبا کے بعد نسل انسانی میں اضافہ ہوا تھا۔